سب سے آخری سوال آپ کا سب سے ہے، اور وہ یہی ہے کہ خواتین کو تو جگہ دیتے ہی، یہ مردوں کی دنیا ہے، اور محول اگر ہے یا میں ہوں تو ہم نے، آپ کہتے ہیں شیشے کی چھت، یہ تو لوہے کی چھت ہے، اس کو پار کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اور سپریم کورٹ میں تو اتنی مشکل سے ایک خاتون کو ہم لے کے آئے، اور یہ بھی اتنے ہمارے، دیکھیں پاکستان کے بننے سے پہلی بار یہ ہے، اب اللہ کرے ایکچولی پیرٹی ہو تو سب سے اچھا، آبادی کے لحاظ سے تو ہم آدھے ہیں، لیکن جب بھی ہو، لیکن یہ جو سیاست کی بات ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح سپریم کورٹ میں سیاست ہو۔ اور یہ جو اس وقت ہے، میں تو ایک ہی لفظ استعمال کروں گی، آئی تھنک اٹس کنٹرائیوڈ۔ بدنامی آپ نے کسی کے ادارے کی کرنی ہے، اس کے اوپر آپ جو مرضی لگا لیں، اور اگر آپ ان کو سیاست کا رنگ دینا چاہیں، اگر ایک کام آپ نے نہیں کرنا اور اس کام کی طرف ان کا رجحان ہے، اور آئین کی بھی یہی ہے جو اس کے اوپر پابندی وہ ہے، اور وہ نہ کرنے کے لیے آپ جو مرضی کریں، آپ کہیں کہ ہاں 90 دن کا کوئی ہے ایک پروگرام اور ہم نے 90 دن میں کرنا ہی نہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی ایسے نہ ہو تو توہین پارلیمان ہوگی۔ لیکن آئین کی بالادستی ہوتی ہے ممالک میں، جیسے ہمارے یہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، اور اگر آئین کی بالادستی نہیں ہوگی تو یہ تو من مانی ہوگی، جتنے لوگ ہیں 23 کروڑ عوام، ہر شخص اپنی مرضی کرنا چاہے گا۔ تو میں، کیونکہ میرا تو خیر تعلق بھی رہا ہے، لیکن میں انڈیپینڈنٹلی کہتی ہوں کہ دنیا بھر میں سب سے بے ضرر برانچ آف گورنمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے جوڈیشری، کیونکہ مقننہ نے بنانا ہے قوانین اور انتظامیہ نے عمل کرنا ہے، اور ان دونوں کی اختلافات ہوں یا لوگوں کے پاس کوئی مسائل ہوں، ان کی داد رسی کرنے کے لیے عدلیہ ہے۔ عدلیہ کا تو کام ہی یہ ہے، اور اگر آپ ان کو کہیں کہ جی آپ سیاست میں ملوث ہو جائیں اور ہر سیاسی بات ان کے پاس لے کے جائیں، تو ان کو آپ کونے میں دھکیل دیتے ہیں، اور پھر اس کونے میں دھکیل کے کہتے ہیں کہ جی اپنا کام ہی غلط کر رہے ہیں، میرا اپنا تو ذاتی یہی ہے۔ لیکن جیسے صاحب ایک تنقید یہ ہوتی ہے بے ضرر آپ نے کہا، لیکن سیاستدانوں کے لیے تو میرے خیال میں جوڈیشری بے ضرر نہیں رہی یہاں پر، تو وزرائے اعظموں کے لیے جس طریقے سے ایک ہماری تاریخ ہے تو، اور دوسرا آپ نے آئین کی بھی بات کی، ہم آپ کے آنے سے پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ پنجاب کے الیکشن کے لیے تو آئین یاد آ رہا ہے سپریم کورٹ کو، خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے لیے نہیں یاد آ رہا۔ تو یہ جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے حقوق کے لیے ابھی وکاس نے مسنگ پرسنز کی بات کی کہ جوڈیشری ان کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ اصل میں تو انصاف دینے کے لیے ہی عدلیہ کا کردار ہونا چاہیے، لیکن وہ اپنا ایک سیاسی کردار کی وجہ سے یہ والی چیزیں بھی نہیں، یا انسٹیٹیوشنز جو پاورفل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی مینجمنٹ کی بھی وجہ سے ان کی بھی بہت سارے، اب تو باجوہ لیکس اور بہت ساری لیکس ایسی آئی ہیں جس سے پتہ چلا ہے کس طرح جوڈیشری کو مینج بھی کیا گیا اور کیا کیا فیصلے دلوائے گئے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو پارلیمنٹ ورسز جوڈیشری ہو رہا ہے یہ ہماری تاریخ کے لیے کیا کوئی ایک اچھی اگزامپل سیٹ کرے گی؟ بالکل بدشگونی ہے، اور اس کا ہم جلد از جلد حل نکالیں، اور یہاں پہ ماشاءاللہ اتنے قابل ہیں ہمارے پرانے انٹلیکچوئلز، میں کہوں گی، میں سیاستدان نہیں کہوں گی، وہ اس کا حل تلاش کریں، کیونکہ یہ ہم ہی نے کرنا ہے، یہ کسی نے باہر سے آ کے ہمارے لیے نہیں کرنا، اور اگر ہم کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو یہ ساری قوم کو تباہی کے دہانے کی طرف لے جانی ہے۔ دیکھیں اس لیے مسائل اس وقت ہم نے دیکھنا کیا، 23 کروڑ عوام میں سے 22 کروڑ کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی، کوئی اس کے بارے میں بات کرتا، کوئی ذکر ہی نہیں کرتا، اور یہ مسئلہ جو ہے اس کو جب تک ہم پہلے حل نہیں کریں گے تو یہ دوسرے تو سارے جو ہے نا فروئی مسائل ہیں، اور ان کی طرف ہمیں جانا ہی نہیں چاہیے۔ پتہ نہیں باقی پینلسٹ سے اتفاق کریں گے یا نہیں، اور یہاں ہمارے بڑے دانائے راز بیٹھے ہیں، وہ تو یقیناً اتفاق کریں گے، کیونکہ اپنے اپنے جو حلقہ ووٹ جہاں سے انتخاب لیتے ہیں وہاں پہ تو اچھا جائے تو شاید یہ بات ضرور اٹھے کہ لوگوں کو ہم نے روٹی کپڑا اور مکان کیسے دینا ہے، یہی تو ہمارا عمرانی معاہدہ ہے لوگوں کے ساتھ، لیکن کسی کو فکر ہی نہیں ہے۔ جی یہ آپ نے عمرانی معاہدہ کا آج کل ظاہری بات ہے بہت ذکر ہوتا ہے اس لفظ کا، اور وہ ایک پولیٹیکل پہلو سے بھی ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ شاید جوڈیشری جو ہے وہ کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے بہت آگے بڑھ رہی ہے۔ تو اگر صلاح الدین آپ اور وکاس کوئی جسٹس صاحبہ کے پوائنٹس میں کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں جو انہوں نے
پوائنٹس اٹھائیں یا کوئی سوال پوچھنا چاہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں, پھر ہم اس کے بعد ریپ اپ کر دیں گے. جی, جہاں تک سپریم کورٹ کی بات ہے ڈی پولیٹیسائزیشن کی, تو آئی تھنک اگر یہ پاور ٹو فارم بینچز اینڈ فکس کیسز, وہ اگر آپ ریفارم کر لیں گے تو وہ ڈی پولیٹیزائزیشن ویسے ہی ہو جائے گی. کیونکہ نیچرلی سپریم کورٹ میں اوور ٹائم ہر قسم کے, ہر مکتب فکر کے لوگ آتے ہیں اس میں. اگر وہ پاور, اگر چاہے کئی جگہوں میں رینڈملی ہوتے ہیں بینچز فارم, کئی جگہوں میں سارے ساتھ بیٹھتے ہیں, کئی جگہ میں سینیورٹی کے حساب سے بیٹھتے ہیں, جو بھی ہے, مگر اگر آپ وہ چیز ہٹا دیں گے تو اٹ بیکم ویری ڈیفیکلٹ فار چیف جسٹسز ٹو گیٹ آؤٹ کمز دیٹ دے وانٹ. مگر ایک لاسٹ میں چیز, اف آئی ایم الاؤڈ, میں جو چاہتا تھا, اور جسٹس صاحبہ کی بات سے بھی ٹائی ان کرتا ہے, کہ جو عام عوام کے مسائل ہیں اس کے لیے جو بڑا, سنس وی آر ری امیجننگ دا جوڈیشری, the most important thing is that you need, in order to drive those reforms, ٹھیک ہے, ایک تو آپ کو سیریسلی اتنا لینا پڑے گا کہ آپ کو کم سے کم ایک سپریم کورٹ کے جج جو کہ فیوچر کا چیف جسٹس ہو, اس کو آپ کو ٹاپ پہ بٹھانا پڑے گا ٹو ہیڈ اے ٹاسک فورس. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کو بیٹھ کے اپنی ڈفرینٹ کورٹس کو سپلٹ اپ کرنا پڑے گا کہ ہائی کورٹ کے الگ مسائل ہیں, سپریم کورٹ کے الگ مسائل ہیں, ڈسٹرکٹ کورٹس میں سول مقدمات میں کچھ مسائل ہیں, کرمنل میں آپ کو ساتھ میں آپ کو پولیس کے افسران کو شامل کرنا پڑے گا, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کی قانون شہادت میں کیا مسائل ہیں, کیوں آپ کی کنوکشن ریٹ 15% پہ چل رہی ہوتی ہے وغیرہ. یہ سب چیزیں بیٹھ کے آپ نے تجاویز نکالنی ہوں گی, اینڈ اٹ ہیز ٹو بی ڈریون بائی سم ون جس کو حکومت بھی اور پارلیمنٹ بھی سیریسلی لے. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ کوئی سال 1.5 سال کا عمل کریں گے, اور ملکوں میں اس قسم کی ریفارمز ہوئی ہیں ہیڈڈ بائی دا جوڈیشری, یو کین ایکچولی میک اے ٹینجیبل ڈفرنس ٹو دا پرفارمنس آف لوئر کورٹس, جو کہ پھر عوام کو ایکچولی انصاف دے سکیں. یہ جو ان کے مالک مکان اور کرائے دار کے مسئلے, کسی ہاری کے اپنے زمیندار سے مسئلے, یہ سب چیزیں بزنس مین کے آپس کے جو مسئلے ہیں, یہ سب چیزیں حل ہونی شروع ہوں گی, تو ویسے ہی آپ کی معاشرے میں گروتھ بھی زیادہ ہوگی اور لا اینڈ آرڈر بھی امپروو ہو جائے گا. جی, کنکلوڈنگ ریمارکس وکاس, پھر میں جسٹس صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جوڈیشل ریفارم جو بھی یہ سارا اس وقت ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے جس سے ہم گزر رہے ہیں, اس کا حل آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا ہونا چاہیے آئیڈیلی؟ آئی نو ہم بہت آئیڈیلزم والی باتیں کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر میرے خیال میں ہمیں تھوڑی آپٹیمسٹک باتیں بھی کرنی چاہیے, سولوشنز دینی چاہیے, کہ رادر دین صرف ہم کرٹیک ہی کرتے رہیں. دیکھیں, آئیڈیل حل تو یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ صرف ایک قانونی ڈاکیومنٹ یا دستاویز نہیں ہے, وہ ایک سیاسی دستاویز ہے, اور آئین تب مضبوط ہوتا ہے جب سیاسی ڈائیلاگ مختلف جو اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے درمیان چلتا رہے اور چیزیں کلیپس نہ کریں. سو اگر ہماری سیاسی جماعتیں مل کے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, جو ان کے اعتراضات ہیں, اس کو سالو کر لیں گے, دیٹس دا بیسٹ پاسبل وے فارورڈ. پھر ہمیں سپریم کورٹ کی بھی ثالثی کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور ہمیں کہیں اور بھی نہیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں یا نہیں. ابھی تو ہم یہی ڈر رہے ہوتے ہیں, اچھا اب 2 دن اور گزر گئے, ابھی پیسے نہیں ہیں, پھر کسی اور کو خیال نہ آ جائے کہ اچھا میں بیچ میں آ کے کچھ کر دوں. ابھی تو یہ تسلی ہے کہ پیسے نہیں ہیں, سو ہوپ فلی کچھ نہیں ہوگا. So I think the Constitution needs to be seen as a political document which encourages dialogue between the political actors. They are the ones who we elect to be, the masters of our political destiny, and we have no choice but to trust them. And every other non-elected institution should exercise modesty when second-guessing choices made by the elected representatives. Lastly, یہ بات ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عدالتی مسائل ہیں, تو اس میں نے عرض کی تھی بہت سا کام ہو چکا ہے انٹرنیٹ پہ. یورپین یونین نے, ڈفڈ نے بہت سے, لاہور میں, پنجاب میں اسامہ صدیق صاحب نے ایک اسٹڈی کی تھی جسٹس منصور علی شاہ کی چیف جسٹس شپ میں, جس میں کیس لوڈ کیا ہے, کیس مینجمنٹ کس طرح بہتر ہو سکتا ہے, وہ پورا ایک پلان دیا ہوا ہے. سو اگر اف پیپل آر ولنگ ٹو ری امیجن پاکستان, آل آف دیٹ مٹیریل از دیر. یو جسٹ نیڈ somebody who says that I will not be blackmailed by the bar or people who have other vested interests. I will come in اور اس پلان کو اب امپلیمنٹ کریں. So we have the experts, we have the manpower. All we need is somebody who decides to say it's about time we reimagine things. Yeah.
जी जस्टिस साहब, इत्तेफाक करूंगी जो भी मेरे काबिल दोस्तों ने बात की, लेकिन ये इसके लिए वक्त की ज़रूरत होती है। जिदा जल्दबाजी में कोई काम नहीं हो सकता। और ये देख लीजिए हमारे आइन को 50 साल हुए हैं, 20 तरामीम तो हमने कर ली है। इसका मतलब है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आयरन क्लैड है। वक्त की ज़रूरियात के मुताबिक हमने ज़रूर तब्दीली लानी है, लेकिन ये तब्दीली किसी ज़ाती और सियासी मसलहत के तहत है। ये जो है ये एक आइनी मुसद्दा है और इसको बड़े गौर से हमने जो भी करना है। और बेहतर तो ये है कि इस तरह की मुंतखब नुमाइंदगी सबसे पहले आए जिनके पास इख्तियारात सही तौर पे हों कि ये कर सकें, चाहे आज इलेक्शन करें, अगले साल करें, जब भी करें, और सोच समझ के दानिशवर हों। टेक्निक्रेट्स भी तो होते हैं, लेकिन ये हमारी जो ऐवान ज़ेरी है इसमें मेरा ख्याल है कोई टेक्नोक्रेसी की अभी तक गुंजाइश नहीं होगी। या तो कोई कमेटी हो जो ये काम करे, तो फिर यकीनन मैं तो इस बात की तायद करती हूँ, मेरी तो खैर उम्र गुजर गई, लेकिन आजकल के नौजवानों के पास बड़े बड़े अच्छे होते हैं प्रपोजल। और जैसे इकबाल ने फरमाया, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर। तो हमने उस तरह की गुलामी हमको कबूल ही नहीं है जिसमें हम बिल्कुल कोई तब्दीली को मान ही ना सके। तब्दीली के साथ ही तो दुनिया आगे तरक्की करती है, और हम तो उन ममालिक में से हैं जिनको तरक्की करने के लिए ज़रूरत है कि हम तब्दीली की राह पे चलें। थैंक यू जी थैंक यू सो मच।